رزق کی نا ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ صرف پیسہ نہیں ہے بلکہ اچھی صحت، اولاد، اور کوئی اچھا واقعہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، یہ رزق میں شامل ہے۔ تو رزق از ناٹ سم تھنگ یو چیز، یو سمن، آپ اس کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ یو ان لاک اٹ، یو ہیو اے پاس ورڈ، آپ اس کو ان لاک کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تقوی مینز جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تقوی مینز ڈو what you should do, do the do's and don't do the don'ts۔ جو کرنے والی چیزیں وہ کرو، اور جو نہ کرنے والی چیزیں ہیں وہ نہیں کرو۔ do the do's and don't do the don'ts۔ اور جب آپ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ جہاں چاہتا ہے آپ وہاں نظر آتے ہیں، اور اللہ جہاں نہیں چاہتا وہاں آپ نہیں نظر آتے، تو فرمایا وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی دعا فرمائی تھی نا کہ اے بندو اللہ سے توبہ کرو، وہ توبہ قبول کرتا ہے، اور وہ تمہیں مال سے اور بیٹوں سے مدد کرے گا، تمہیں باغات دے گا جس میں نہریں ہوں گی۔ اب یہ نعمتوں کا جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ نعمتیں تو سخت محنت سے ہی ملتی ہیں، لیکن وہ سخت محنت کو اسپیسیفائی نہیں کر رہے، بلکہ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم توبہ کرو، کیونکہ استغفار سے دل صاف ہوتا ہے، برکت کی راہیں کھلتی ہیں۔ تمہیں ہاتھ میں دینے سے پہلے دل کو صاف کیا جا رہا ہے۔ استغفار سے صرف گناہ نہیں معاف ہوتے بلکہ دروازے بھی کھلتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ کیا تھا؟ رزق کا تقوی، نمبر 1۔ نمبر 2 استغفار۔ آپ رزق کے لیے جو کچھ بھی کرتے رہے وہ اچھا طریقہ ہے۔ میں آپ کو کچھ اور ویز بتا رہا ہوں کہ ان کو بھی اختیار کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت کریں۔ اپنی بیٹی کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ داماد سے کہو کہ یہ کمائے وہ کمائے، یہ ملٹیپل سٹریمز رکھو، یہ بھی تو سکھائے نا کہ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 استغفار، اور نمبر 3 شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ آیا نا رزق؟ شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ لگ رہے نا پاسورڈ؟ میں آپ کو پاسورڈ بتا رہا ہوں، لگائی جاؤ اور لیول ان لاک کرتے جاؤ، لیول بڑھتے جائیں گے۔ شکر کرو کہ میں تمہیں اور دوں گا۔ نمبر 4 صلہ رحمی، یہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ جو آپ کے اقربا ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یاد رکھنا یہ باہر فقیر کھڑا ہے، اس کو اچھی طرح بات کر دینا، یا بالکل اجنبی کوئی آ گیا، کوئی بلی جا رہی ہے اس بلی کو پیار کر دینا، یہ بھی اچھی باتیں ہیں، لیکن صحیح حسن سلوک اور آپ کے اندر کون سا انسان صحیح ہے یہ تب پتہ چلے گا جب آپ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ارد گرد ہر وقت رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ آپ رکھتے ہیں، وہ جن کی خامیوں کو آپ جانتے ہیں، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ کیونکہ جب بندہ بندے کے ساتھ رہے گا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹل سٹوری کے اندر خوشی خوشی ہو، کہیں نہ کہیں دھوکہ ضرور ہوگا، جھوٹ ضرور، بندہ ہو اور آپ بھی ایسے کرتے ہیں۔ تو کسی کا اصل دیکھنے کے بعد اس کو معاف کر دیا آپ نے کہ ابھی تک اس کو باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو طنز کی نظر سے دیکھی جا رہے ہیں۔ دین بھی تو یہی کہتا ہے کہ دوسروں کو دینے سے پہلے اپنوں کو دیکھو۔ تو صلہ رحمی، رزق کے دروازے کھولنا چاہتے ہو، یہ خالہ، ماموں، چاچا، کزن، ذرا ان کو دیکھو، تمہاری طرف بھی رحمت کی نظر ہو جائے گی۔ اور اگلا لیول وہ ہے میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ صبح رزق تقسیم ہوتا ہے۔ وہ جی کمپٹیشن بہت ہو گیا، ہم کیا کریں؟ کہاں کمپٹیشن؟ نکلو صبح 4 بجے باہر، خالی پڑا ہوتا سارے سڑکیں خالی ہوتی ہیں، مارکیٹ بھی خالی ہوتی ہے، کرو کماؤ۔ صبح کے وقت ویسے بھی یادداشت بڑھتی ہے علم حاصل کرنے سے، ذرا بندہ شارپ ہوتا ہے نا، اکیلا ہوتا ہے وہ ہو، اور اس کا رب و عبادت کرنے کا مزہ بھی آتا ہے تنہائی میں۔ تو فرمایا تمہارے لیے، میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت رکھ دی گئی ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے۔ ازما کے دیکھ لینا چیزیں، یہ ویسے نہیں میں گھما رہا، بات کر رہا ہوں
کہ رزق کو بڑھانے کے یہ طریقے بھی لے کر آؤ، شکایتیں ہی کر رہے ہو۔ اور ایک اور طریقہ ہے حلال، جب بندہ حلال کماتا ہے نا تو مزید حلال کو کھینچتا ہے، حلال میگنٹ ہے مزید رزق کے لیے۔ اور ایک اور طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ دیکھو کتنا پیارا طریقہ ہے کہ اس طریقے میں رزق کی فراوانی بھی ہے، بچوں کی تربیت بھی ہے، برکت بھی ہے، اور سارا کچھ اسی کے اندر ہے۔ ارشاد فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ کسی نے شکایت کی تھی آگ کے فقر و فاقہ کی، تنگدستی کی، اور پھر مجھ پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، اور فرمایا پھر ایک بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھو۔ پوچھنے والے نے یہ عمل کیا، وہ کہنے لگا اتنی برکت ہوئی، اتنا رزق آیا کہ رشتہ داروں کو اور ساتھ والوں کو بھی اس کا فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔